جی السلام علیکم۔ آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر ہے۔ اس وقت عوام جو ہیں وہ جوگ در جوگ جلسے میں آ رہے ہیں، لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی سیاسی جلسے ہوتے تھے، پاور شوز ہوتے تھے، انتظامیہ کے ساتھ بارگین کر کے یہ طے ہوتا تھا کہ کوئی بھی بدنظمی نہیں ہوگی، کوئی ایسا کوئی ہلڑ نہیں ہوگا۔ لیکن اب انتظامیہ نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ایک نیا طریقہ کار پکڑا ہوا ہے اس وقت، یعنی کہ بقول تحریک انصاف کے لیڈروں کے کہ جو ٹک ٹاکرز کی حکومت ہے، انہوں نے جناب 3 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے سیاسی جلسوں کا۔ ایک تو لاہور پنجاب میں، یعنی کہ جہاں پر درجہ حرارت 35 چل رہا ہے یا 35 سے 37 تک ہے، جہاں پہ دن میں گرمی ہوتی ہے، وہاں پر یہ کہا گیا کہ 3 بجے جلسہ شروع کر کے 6 بجے ختم کر دیا جائے گا۔ جبکہ جب بھی جلسے ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں جلسے کیے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر شام کو شروع ہوتے ہیں، رات کو جلسے چلتے ہیں، 12-1 بجے تک جلسے چلتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہمیشہ لیٹ نائٹ تک چلتا رہتا ہے۔ لیکن عمران خان نے جو اپنی قوم سے کہا تھا، جو اپنے کارکنان سے کہا تھا کہ کشتیاں چلا کر لاہور میں پہنچے، جب وہ مینار پاکستان جلسہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے 6 جلسے مینار پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں جن کا ذکر ہوتا ہے وہ جلسے کیے ہیں۔ آج 7واں جلسہ لاہور میں عمران خان نے کرنا تھا، جبکہ خود وہ جیل میں ہیں۔ تو پنجاب کی حکومت نے، پنجاب کی انتظامیہ نے، جیسے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کے امیدواروں کو پہلے جب نشان نہیں دیا، پھر ان کو نشان اس لیے دیا گیا کیونکہ عوام کو مسلم لیگ نون اور یہاں کی سول بیوروکریسی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ بیوقوف، جاہل اور نکمہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف امیدواروں کو جس طرح بینگن، سبزی کی مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف نشانات الاٹ کیے، صرف اس وجہ سے کیونکہ عوام بیوقوف ہے، عوام جاہل ہے۔ ان کی نظروں میں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ عمران خان کا ہے، اس لیے ووٹ تقسیم ہو جائے گا، لوگ جیتیں گے نہیں۔ لیکن 8 فروری کو عوام نے یہ بتایا کہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے اور اس کے نتیجے میں جیت کر آنے والے، یا اس کے نتیجے میں ہمیشہ 40-50 سال سے جو حکومت کرتے آئے ہیں، اصل میں وہ بیوقوف ہیں۔ وہ عوام کو سمجھ ہی نہیں پائے، وہ عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے آئے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کی انتظامیہ نے یہی فیصلہ جلسے کو لے کر کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے کچھ دن پہلے مینار پاکستان پر جلسہ کیا، ابھی 3-4 دن پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے وہاں پہ جلسہ کیا، لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ ٹیگ لگوانا اچھا نہیں لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کا جلسہ بہت کامیاب رہا ہے۔ تو انہوں نے لاہور کے ایک نواحی علاقے میں جگہ دی، اور جس کو صرف جو ہے وہ رنگ روڈ ہی لگتا تھا، جو لاہور سے باہر کے جتنے بھی قافلے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ رنگ روڈ کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، تاکہ جتنے بھی لاہور سے باہر قافلے ہیں، ابھی تک اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تقریریں کر رہی ہے اور خوب گرج برس رہی ہے، لیکن جتنے بھی لاہور سے باہر کے قافلے ہیں، یعنی کہ خاص طور پر KPK کے قافلے ابھی تک پنڈال میں نہیں پہنچے، اور اس وقت پنڈال جو ہے وہ فل بھر چکا ہے۔ عوام نے اپنا جوش و خروش دکھایا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کے کارندے جو ہیں وہ مختلف TV چینلز پر بیٹھ کر، جہاں کے TV چینلز پر عمران خان کا جلسہ نہیں اس طرح سے دکھایا جا رہا، وہ آج عظمیٰ بخاری صاحبہ، عمران نذیر صاحبہ، وہ بیٹھ کر جناب کہہ رہے ہیں کہ، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، دیکھیں یہ اتنے عقل کل ہیں، اتنے محاشے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون مشورے دیتا ہے، کون یہ بتاتا ہے۔ 2 بجے ہی انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب دیکھیں 3 درجن کرسیاں نہیں بھر سکی پاکستان تحریک انصاف، دن کے 2 بجے، جب کہ جلسہ ابھی شروع ہونے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ کہہ رہی ہیں کہ عوام تو نکلے ہی نہیں ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف ختم، اس کا صفایا ہو گیا، جبکہ بقول تحریک انصاف کے اس وقت کی چیف منسٹر صاحبہ بھی 850 کچھ ووٹوں سے ہاری ہوئی ہیں، فارم 47 کے ذریعے اس وقت وہ چیف منسٹر ہیں۔ اس وقت جو میرا خیال ہے حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان جو ہے، اس کے جو مشیران ہیں وہ اپنی عقل پر تو نہیں چلتے، اور نہ ہی ہماری چیف منسٹر صاحبہ میرا خیال ہے اپنی عقل پہ چل رہی ہیں، نہ ہی انتظامیہ اپنی عقل پہ چل رہی ہیں۔ رات گئے DC صاحب جو ہے وہ جگہ الاٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ جلسہ کامیاب کروانے کی طرف گامزن ہے، جبکہ اس سے پہلے تو ان کو یہ کنفرم ہی نہیں تھا کہ ان کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، کہاں ملے گی،
کارکنان کو یہ نہیں طے تھا کہ کون سی جگہ پہ جانا ہے ہم نے، کہاں جائیں گے، یا جلسہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یعنی کہ 24 گھنٹے میں عوام نے اس طرح نکل کے دکھایا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور مسلم لیگ کا لاہور سے ایسا صفایا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نے لبرٹی میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک پاور شو کیا تھا، اللہ رکھا پیپسی والا، بڑا مشہور پاور شو، جہاں پہ مریم صاحبہ نے آنا تھا، پھر شرمندگی کے مارے وہ نہیں آ سکی تھیں. ابھی آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے فگرز دیکھیں جو انہوں نے ابھی دیے ہیں. میں حیران ہوں کہ انہوں نے کون سے کمپیوٹرز، بلکہ سپر کمپیوٹرز لگائے ہوئے ہیں، بے عقلی کے، نااہلی کے، بد انتظامی کے اور خرافات. ان کو کہنے میں ان کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، یہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے جھوٹ بولتے ہوئے، یہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے پروپیگنڈا کرتے ہوئے، انہیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اطلاعات ہیں. پہلے تو ویسے اس منسٹری کو پروپیگنڈا منسٹری ہی کہا جاتا تھا، تو اس مطابق تو میرا خیال ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ بالکل درست ہیں. اب انہوں نے فرمایا ہے کہ لاہور سے صرف اور صرف 1500 لوگ نکلے ہیں ماشاءاللہ، اور یا 1600 وہ کہہ رہی ہیں، 1500 سے 1600 لوگ جلسے میں پہنچے ہیں. شیخو پورہ سے صرف 245، گجرانوالہ سے صرف 65، راول پنڈی سے صرف 116، شیخو پورہ سے 140، فیصل آباد سے صرف 77، سرگودا سے 241، زرتاج گل کے ساتھ 100 لوگ آئے ہیں. عالیہ حمزہ 150. عالیہ حمزہ صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے فارم 45 کے مطابق محترمہ کے لیڈر حمزہ شہباز صاحب کو لاہور کے گڑھ میں ہرایا ہوا ہے. ان کے ساتھ صرف 150 لوگ آئے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب جنہوں نے آپ کے بہت ہی نامور لیڈر سعد رفیق کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، وہ ان کے ساتھ کہہ رہی ہیں صرف 20 لوگ آئے ہیں یا 25 لوگ آئے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. جبکہ جس جیو نیوز پر یہ نیوز چل رہی ہے، عمران نذیر صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں یہ کر رہی ہیں، اور جیو نیوز بڑے تگ و دو کر رہا ہے کہ ہاں جی واقعی اتنا ہے، بڑے ٹکٹ چل رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور ادھر دوسری ونڈو میں انہوں نے جلسے کے مناظر لگائے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ جیو نیوز جو ہے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور عمران نذیر یعنی کہ حکومتی جو یہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے ان کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ مناظر چل رہے ہیں جیو نیوز کی ونڈو پہ، ادھر یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے حکومتی مشینری. ابھی غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی اپنا فگر دینا ہے کہ سرکاری ذرائع اور پرائیویٹ ذرائع یا ان کے اپنے ذاتی ذرائع جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے بھی ابھی بتانا ہے کہ 2500 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے، جبکہ ابھی پورا کے پی کے گراؤنڈ میں نہیں پہنچا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کامیاب ترین جلسہ ہونے جا رہا ہے. ابھی تک جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک جو آپ کے سامنے مناظر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے چل رہے ہیں، حالانکہ ابھی جو بڑی لیڈرشپ ہے، ابھی جو ہے چیئرمین صاحب بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ 40 سال سے سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ مینار پاکستان کو نہیں بھر سکے. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے 11 پارٹیوں نے مینار پاکستان پر ایک جلسہ کیا تھا، جو جلسے سے زیادہ صرف کارنر میٹنگ بن گئی تھی. بلکہ جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو ایک بہت بڑی مہم چلائی گئی تھی، جس میں پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا میں جناب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ عوام کا فیصلہ نواز شریف، یعنی کہ یہی لگ رہا تھا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر کہ بس پتہ نہیں کون سا نیلسن منڈیلا آ گیا ہے، بس اب تو پاکستان میں انقلاب آئے گا. جبکہ ان کے استقبال کے لیے ڈی سی صاحب بھی جناب پہنچے تھے شاہی قلعہ، اور پوری عدالت ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی، جبکہ عوام نہیں نکلے تھے، لاہور نہیں نکلا تھا. یہ وہی لاہور ہے جس نے میاں صاحب کی سیٹ بھی یعنی کہ داؤ پہ لگائی. یہ وہی لاہور ہے جس نے شہباز شریف صاحب کو بھی فارم 45 پہ ہرایا. یہ وہی لاہور ہے جس نے حمزہ شہباز کو بھی ہرایا. یہ وہی لاہور ہے جس نے مریم صاحبہ کو ہرایا. یہ وہی لاہور ہے بقول حماد اظہر کے 14 کی 14 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. یہ وہی لاہور ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ اور نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ وہی لاہور ہے جس کو اتنا سہارا دیا گیا کہ آپ کی 40 سالہ سیاست پر اون چودھری نے جو ہے وہ آپ کو ہرا دیا. یعنی کہ آپ کے لیڈر کو اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنا فارم 47 کے مطابق ہی صحیح اون چودھری کو ووٹ پڑ گیا ہے. یعنی کہ وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، وہ فارم 47 کے ذریعے ہی جیتے صحیح، لیکن کہ یہ وہ لاہور ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1500 اور 1600 لوگ نکلے ہیں. آزاد ذرائع اور جو مناظر آپ کے ساتھ والی ونڈو پر جیو ہی دکھا رہا ہے،
آپ باقی دوسرے غیر جانبدار یا دوسرے ٹی وی چینلز کو چھوڑ دیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صحافی ہیں ہی نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پرو عمران ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف جیو نیوز جو آپ کا اتحادی بھی ہے، وہ نیوز جو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، وہ ٹی وی چینل جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ جب آپ پریس کانفرنس فرما رہی ہیں ساتھ کی ونڈو میں جلسے کے مناظر چل رہے ہیں، تو یہ جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے میرا خیال ہے نہیں بولنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ KPK کے قافلوں کے بغیر ابھی تک کامیاب ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ وہ 2 بجے ہی فلاپ قرار دے چکی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو۔ اب یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ جلسہ کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہے کہ جلسے ہوتے رہتے ہیں جمہوریت میں، پاکستان میں بھی پہلے بھی ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ سیاسی پارٹیاں جلسے کرتی ہیں، مہم چلاتی ہیں، لیکن یہاں پر نالائقوں، نااہلوں، نکموں نے صرف اور صرف رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنے انتظامیہ کے ذریعے جو پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہوتی ہے وہ اتنی تشہیر نہیں کرتی جتنی حکومت پاکستان خود کر دیتی ہے۔ عوام غصے میں ایک جو اہم جملہ ہے اس وقت شاید عمران خان کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کوئی نکلے یا نہ نکلے، لیکن آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے اب ضد میں لوگ نکلتے ہیں، اب لوگوں نے آپ کے خلاف ضد بنا لی ہوئی ہے۔ جتنی آپ یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، سوشل میڈیاز پر بیٹھ کر غریدہ فروقی جیسے بڑے بڑے انالسٹوں کو بٹھا کر، اور پی ٹی وی پر تو ماشاءاللہ تارڑ کے بقول آپ نے جو افلاطون اور ارسطو بٹھائے ہیں، سلیم بنش اور رضی دادا جیسے جناب شفاف لوگ بٹھائے ہیں آپ نے، ان کو جب بٹھا کے آپ ایسے ایسے تجزیے کروائیں گے تو لوگ آپ کی نفرت میں، آپ کی ضد میں، آپ پر غصہ کرتے ہوئے نکلیں گے۔ تو اس وقت لاہور نکل آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ دن میں نہیں جاگتے، لاہوریے شام کو جاگتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو چکی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ابھی جلسہ اپنے جوبن پر جائے گا، جبکہ انتظامیہ کے بقول یہ جلسہ 6 بجے ختم ہونا ہے، جو کہ ایک انتہائی بھونڈا مذاق ہے۔ جلسے رات کو چلتے ہیں، یہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اب جلسہ صرف یہ بتائیں، یہ تو جلسہ ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان سے کارکنان آ رہے ہیں، تو آپ نے 6 بجے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، جبکہ ڈی سی صاحب نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 5 بجے فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ جلسہ ہونا کہاں ہے، ہونا ہے یا نہیں ہے، 5 بجے فیصلہ نہیں کر سکے۔ آپ نے رات گئے جا کے فیصلہ کیا تاکہ یہ انتظامات مکمل نہ کر سکیں، تاکہ لوگوں کو کنفیوژن رہے کہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ آپ کے عقلوں کا یہ جو اوپر اللہ نے پورشن دیا ہے شاید اس میں کچھ کمی ہے، یا آپ کو کہیں اور سے آرڈر آتے ہیں، آپ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ کی عقلوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ جب عوام فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نکلنا ہے تو آپ 1 گھنٹہ پہلے بھی فیصلہ کرتے، عوام نے نکلنا تھا۔ تو آج کا جلسہ ابھی جاری ہے، جلسے کے بعد کی کیا اپڈیٹس ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ شکریہ۔